چھوٹی عمر سے بچوں کو کیا فزیکل اویئرنیس ہونی چاہیے، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جسے دیگر اہم موضوعات کی طرح نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میری بیٹی کو پیٹ درد کی شکایت تھی۔ ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا۔ وہاں خاتون ڈاکٹر تھی اور انہوں نے اس سے اجازت لی کہ ہم آپ کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر اسکین کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ بچی نے اجازت دی تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کپڑا خود ہٹائیے۔ نہ مجھے کہا اور نہ خود ہٹایا، بلکہ خود ہی بچی کو کہا۔ اس طرز پر ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو سکھانا یہ ہے کہ اپنا لباس وہ کبھی بھی کسی کے سامنے تبدیل نہ کریں، بلکہ گود کے بچے کا لباس بھی کسی کے سامنے تبدیل نہ کیا جائے، یہی حیا کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جب بچہ اپنا لباس بدلنا سیکھنے لگے تو والدہ بھی صرف مدد کے لیے پاس موجود رہیں۔ اس کو کہا جائے کہ آؤٹ میں تبدیل کرے۔ چھوٹے بچے کو جب تک خود واش کرتے ہو تو اس کے پرائیویٹ پارٹس کو واش کرتے ہوئے اس کی اجازت لے لی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ مجھے میری اجازت کے بغیر کوئی اس طرح دیکھ نہیں سکتا یا ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو چھوٹی عمر میں بھی اس کی یہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ بچوں کو جسمانی تربیت کے لیے ہمارے دین کے اصول بہت پیارے اور فطری ہیں۔ کم عمری میں بستر علیحدہ کر دینا، نہ صرف بہن بھائی بلکہ دو بہنیں اور دو بھائی بھی ایک بستر یا ایک چادر شیئر نہ کریں۔ دستک دے کر داخل ہونا، والدین کے کمرے میں ان کے آرام کے اوقات میں اجازت لے کر جانا، محرم رشتوں میں بھی ایک ادب حجاب قائم رکھنا، یہ کیسے خوبصورت آداب ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنے والد محترم کو ملنے تشریف لاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے، ہاتھ پر بوسہ دیتے اور خود انہیں لا کر بٹھاتے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے دنیا کے سب سے عظیم والد کا اپنی بیٹی کو ٹریٹ کرنے کا۔ ان سب میں ہمارے لیے سبق اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اسلام کے اصول آفاقی ہیں، قیامت کے دن تک آنے والے ہر انسان کے لیے یکساں اصول ہیں۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد واقعات سنتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ اصول کس قدر اہم ہیں۔ اسلام کے اصول، آداب، ضابطے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہر نیک انسان سے لے کر ہر شر سمیٹے ہوئے شخص تک کے لیے ایک ہی اصول ہے، کیونکہ اصول ایک ہی طے کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک بار سننا ہوا کہ جب کہیں ٹریفک رولز مرتب کیے جاتے ہیں تو وہ اچھے اور اوسط تمام ڈرائیورز کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کو انہیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ عمل نہیں کیا جائے تو بگاڑ کا اندیشہ ہے۔ اسلام کے ضابطے قیامت تک کے لیے ہیں، ہم جتنا عمل کریں گے خیر کے قریب ہوتے جائیں گے۔ معاشرے میں اجتماعی طور پر تو بہت سی چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں اور بگاڑ مکمل ختم نہیں ہو پاتا، لیکن انفرادی طور پر بھی اگر ہم ان اصولوں و ضابطوں کو اپنائیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔